حدیث میں ایک صحابی نے عمل کیا، دوسرے پہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج کرام، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج افراد، تینوں حجوں کے حکم علیحدہ۔ ایک صحابی کہتا ہے حج تمتع افضل ہے، دوسرا کہتا ہے حج کرام افضل ہے۔ اب بتاؤ کون سا صحابی غلط ہے؟ اور دونوں رسول اللہ سے حدیثیں لا رہے ہیں۔ بالکل۔ اب جس نے جس پس منظر میں جو سنی ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، اور اگر آپ اس پہ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو ساری زندگی نہیں کر سکیں گے۔ اگر چپ کر کے آنکھیں بند کر کے جس امام پہ آپ کا ذہن مطمئن ہے، 4 فقہ کے جو امام ہے اس کے پیچھے چلتے جائیں، اگر خدا نخواستہ اس سے کہیں کمی بھی ہو گئی اس کی محنت نہیں ہے، اس کو شریعت کی بولی میں اجتہاد کہتے ہیں۔ محنت کر کے جب بندہ کسی نتیجے پہ پہنچے نا، پھر غلط بھی ہو تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ مثال دیتا ہوں جی، آپ مانیں گے، آپ ایسے علاقے میں چلے گئے، رات کا وقت ہے جی، بندہ ہی کوئی نہیں ہے بتانے والا قبلہ کدھر ہے، اب نماز کدھر منہ کر کے پڑھی، دنیا کے کسی بندے سے مسئلہ پوچھ کے بتانے گے، ہر بندہ آپ کو یہ جواب نہ دے تو مجھے آ کے پکڑ لیں، کیونکہ اب شریعت کا حکم ہے کوشش کرو، ادھر ہے ادھر ہے، ذہن لڑاؤ، جدھر تیرا ذہن مطمئن ہوتا ہے کوشش کر کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر نہ بھی قبلہ ہوا تیری ہو گئی بالکل۔ کوشش۔ یہ کوشش جس طرح ایک قبلہ ڈھونڈنے میں، اس طرح ہر مسئلے پہ ہزاروں سال ان لوگوں نے کوشش کی، اور اس کے بعد پھر مسئلے بنائے، اور آپ کی اور میری آسانی کے لیے جی، اس کے بعد یہ مسئلے مرتب ہوئے۔ باقی اس حدیث کا جواب سن لیں اور حدیث سے ہی سن لیں کہ نہیں پڑھی گئی سورۃ فاتحہ تو پھر نماز نہیں ہوگی، تو سنن طارق قطنی میں سند حدیث صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اس کی رکعت ہو گئی، اس کی رکعت ہو گئی۔ اب جو رکوع میں آیا اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے؟ کوئی نہیں۔ امام رکوع میں پہلی رکعت کی، مقتدی آیا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر چلا گیا، رکوع میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے؟ کوئی نہ۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے، میرا قول نہیں ہے، سنن دار خود نہیں ہے، اس میں میں نے ایک ملاحظہ کیا تھا، میں نے حدیث پیش کی تھی، ٹھیک ہے، میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا جو امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا رکعت ہو گئی، سورۃ فاتحہ تو پڑھی کوئی نہیں، جی سنی نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی رکعت ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے امام جو پہلے کر کے رکوع میں پہنچا تھا تو اس کے رکوع میں بھی مل گیا، تو امام کی جماعت کی شان اتنی اونچی ہے جو تو نے سنی بھی نہیں، تیرے موجود ہوتے ہوئے امام نے پڑھی نہیں، تو وضو والی ٹوٹیوں پہ تھا، امام دل میں پڑھ رہا تھا، لیکن تو رکوع میں شامل ہو گیا تو امام کی وجہ سے تیری وہ ہو گئی، تو جب تو ہاتھ باندھے پیچھے چپ کھڑا ہوگا تیری وہ بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اس لیے اس پہ جتنی حدیثیں آپ کہیں گے ہم بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ ذرا مسئلہ مشکل ہے۔ اب جس طرح اس کی ہو گئی اسی طرح اس کی بھی ہو جائے گی۔ اس پہ آخری حدیث سنیں اور پھر دعا کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ آپ جلدی آ جایا کریں، زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ظہر کی یا عصر کی، یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں صحیح السند، اور شاید آپ سب لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ حضور نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا حضور نے فرمایا کون تھا جو پیچھے سبح قسم ربک الاعلی پڑھ رہا تھا؟ ظہر عصر میں قرات اونچی ہوتی ہے یا آہستہ ہوتی ہے؟ آہستہ۔ تو جو پیچھے پڑھ رہا تھا وہ اونچی پڑھ رہا تھا یا آہستہ پڑھ رہا تھا؟ آہستہ۔ تو پھر حضور نے کیسے سن لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا جو نہیں سنتی مصطفیٰ وہ بھی سنتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوئے کر رہے ہیں مصطفیٰ وہ بھی سنتے ہیں۔ فرمایا کون تھا جو سبح قسم ربک الاعلی پڑھ رہا تھا؟ حضور نے 3 مرتبہ پوچھا، بندہ پچھلی صف سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں تھا، میں پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی قرآن میرے سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یعنی جو قرآن میں پڑھ رہا تھا تو کوئی اور ایت پڑھ رہا تھا اور مجھ سے کھینچ رہا تھا، اس لیے میرے پیچھے صورتیں نہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایسا لگا کہ تم مجھ سے قرآن کو کھینچ رہے ہو، اگر رسول اللہ کے پیچھے کوئی قرآن پڑھے تو رسول اللہ کی نماز پہ اثر پڑتا ہے، تیرے پیچھے میرے پیچھے کوئی پڑھے گا؟ ہم تو ویسے ہی بھولنے والے لوگ ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے، ہم چونکہ امامت کرواتے رہتے ہیں، پیچھے کوئی بندہ ذرا اونچی آواز سے 2 جملے پڑھ دے نا تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس نے ہمیں بلا دیا۔ ایسا یہ رسول اللہ نے ہی منع کیا ہے، ان حدیثوں کی بھی جوابات موجود ہیں، ان کی توجیہ کی جائے گی اور وہ علماء ہی کر سکیں گے، عام بندہ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا عام بندے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ ان بزرگوں کے طریقے اور انداز کو اپنائے۔ ہاں یہ ضرور ہے
پھر کھلا پیا میدان کھلا پیا یا اتنے تکڑے جڑے بن جو کہ ساری حدیث پہلے یاد کر لو بس سارے دے معنی یاد کر لو سارے دے زمانے یاد کر لو سب حدیثوں کو یاد کر کے کوئی امام اعظم کے درجے پہ پہنچے اور پھر کہے میں اپنا مسئلہ مرتب کرتا ہوں تو آج بھی اس کے لیے اجازت ہے لیکن اب قیامت تک امام اعظم جیسا جنا دنیا میں پیدا کوئی نہیں ہوگا بالکل کوئی نہیں پیدا ہوگا رسول اللہ کی حدیثوں میں بشارتیں موجود ہیں ایسے لوگوں کے لیے لہذا آپ کے لیے آسان مسئلہ یہی ہے کہ آپ فقہا میں سے کسی ایک فقیہ کی پیروی کریں جو آپ کو پسند امام شافعی کی کریں امام مالک کی کریں احمد بن حنبل کی کریں امام اعظم کی کریں لیکن ہر معاملے میں پھر نہیں کریں اب میں ان کے اختلاف کبھی زندگی ہوئی تو آپ کو بیان کریں گے ان فقہا کا آپس میں کیا اختلاف ہے اس حدیث سے امام اعظم نے کیا مناسبت کیا ایک بندہ امام اعظم کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اسی مسئلے پر کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے آپ نے فرمایا کہ اور بھی بندہ ہے تیرے ساتھ اس نے کہا پورا شہر ہے جی میرے میں فرمایا ساروں کو لے کے آ بار بار ساروں کو بتانے کی بجائے بہتر ہے ایک مرتبہ ہی بتا لوں وہ ساروں کو لے کے آ اس نے کہا یہ سارے بندے میرے ہی مسلک کے ہیں اور یہ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنی ضروری ہے تو ان ساروں کو جواب دینا ہے امام صاحب نے سب کو کہا بھی یار ایسا کرو ایک ایک بندے کو میں علیحدہ علیحدہ مسئلہ سمجھاؤں گا ٹائم بھی بڑا لگے گا وقت بھی لگے گا کسی کا ذہن کیسا تم سارے اپنا ایک نمائندہ بنا لو جس پہ تمہیں اعتماد ہے کہ یہ ہم سب میں سے زیادہ سمجھدار ہے زیادہ علم والا ہے میں اسے بات سمجھا دیتا ہوں وہ میرے ساتھ مناظرہ کر لے اگر میں ہار گیا تو میں تمہاری بات مانوں گا اگر میں جیت گیا تو پھر تم سب میری بات مانو گے کیونکہ تمہارے نمائندے پر تمہارا دار و مدار ہوگا انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ ہر ایک انہوں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہا یہ بندہ میں نے فرمایا پکے ہو اس پہ انہوں نے کہا جی پکے ہیں فرمایا یہ ہارا تو تمہاری ہار جی یہ جیتا تو تمہاری جیت تمہارا سارا دار و مدار اس پہ انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہارا تو ہم ہار گئے یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے اس سے آپ نے منوا لیا کہ قرات نہیں کرنی امام کے پیچھے ہم بھی نہیں کریں گے اس نے آپ سے منوا لیا کہ کرنی ہے تو پھر ہم تو اس کے پیچھے ہیں فرما جس طرح تم نے اپنے اس مسئلے میں یہ ایک چن لیا ہے اور اس کی ہر بات پر ہاں نہ پر ماننے کے لیے تیار ہو اسی طرح صف میں پیچھے کھڑے آگے ایک امام چن لیتے ہیں اب ان کی قرات کا دار و مدار اسی امام کی قرات پہ ہو سبحان اللہ انہوں نے کہا جی مسئلہ میں سمجھ آ گیا بندے ماننے والے تھے انہوں نے کہا جی مسئلہ میں سمجھ آ گیا لہٰذا وہ واپس چلے گئے اور امام شافعی جیسا بندہ جو خود رفع الیدین کرتا ہے جس کی فقہ کے سارے بندے کرتے ہیں جو خود امام کے پیچھے قرات کا قائل ہے جس کے سارے فقہ کے مقلد کرتے ہیں امام اعظم کے دربار میں جب جاتا تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا لوگوں نے کہا یہ تو آپ کی فقہ ہی نہیں ہے فرمایا اتنے بڑے امام کے دروازے پہ آیا ہوں یہاں اپنی فقہ پہ عمل کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے سبحان اللہ کیا یعنی ان کے اختلاف بھی تھے تو کتنی محبت تھی ادب تھا ہمیں تو اتنا سارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ٹانگٹ سیکھنا ہے ہاں میرا مسئلہ تو میرا فتویٰ مننا نہیں ان کو اتنا اختلاف تھا پھر بھی ذہن اتنا وسیع دل اتنا وسیع فقہ اپنی ہے اور جہاں گئے ہیں تو پھر وہاں ان کے مسئلوں پہ عمل اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے احکامات پہ عمل کی توفیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میرے مالک جتنے مسلمان درس و بیان میں حاضر ہوتے سب کی حاضری قبول فرما جو بیمار ہیں شفائیں عطا فرما تندرست ہیں تندرستیاں دور فرما ہم سب کو اخلاص و محبت کے ساتھ دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم محمد اجمعین